7 دسمبر 1941 وہ دن جب تاریخ نے ہمیشہ کے لیے کروٹ لی۔ امریکی نیوی بیس پر ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ بیٹل شپ پر تعینات ایک نوجوان افریقی نژاد امریکی ٹورس ملر حسب معمول صبح سویرے نیوی آفیسرز کو ناشتہ پیش کرتا ہے اور پھر لانڈری کلیکشن کی ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے، مگر ٹھیک 7:57 پر ایک خوفناک سائرن بج اٹھتا ہے، وہ آواز جو کسی بھی فوجی کے لیے ڈراونا خواب بن سکتی ہے۔ ٹورس باہر آتا ہے اور اس کے قدم جیسے زمین میں دس جاتے ہیں۔ پورا آسمان جاپانی بمبار طیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ لمحوں میں پوری نیول بیس پر قیامت برپا ہو گئی۔ جاپانی طیارے امریکی جہازوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ حملہ تھا امریکہ کے مشہور پرل ہاربر بیس پر، اور آج ہم کھولیں گے وہ راز کہ جاپان نے آخر امریکہ پر حملہ کرنے کی جرت کیوں کی۔ ٹورس ملر نامی ایک عام باورچی کو امریکہ کا بڑا فوجی اعزاز کیوں ملا، اور وہ کون سی وجہ تھی جس نے امریکہ کو جاپان پر ایٹمی حملے کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کہانی ہمیں واپس لے جاتی ہے 1941 میں، جب دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی اور امریکہ چین کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے پر تیار تھا۔ جی ہاں، وہی چین جس کے خلاف آج کا امریکہ کھلے عام مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت جنگ کو شروع ہوئے 3 برس گزر چکے تھے۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور نیدرلینڈز۔ امریکہ نے جان بوجھ کر خود کو اس جنگ سے الگ رکھا ہوا تھا، کیونکہ پہلی عالمی جنگ کے نقصانات ابھی تک اس کے زخم تازہ کیے بیٹھے تھے۔ لیکن ایک ملک ایسا تھا جو بار بار امریکہ کے راستے میں آ رہا تھا: جاپان۔ اپنے وسائل کی کمی پوری کرنے کے لیے جاپان نے خطے کے ممالک پر قبضے شروع کر دیے تھے۔ کوریا، تائیوان اور چین کے کئی حصے اس کے کنٹرول میں آ چکے تھے، جبکہ اس کی نظریں اب فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا پر جمی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برطانیہ کے زیر تسلط تھا، انڈونیشیا نیدرلینڈز کی کالونی تھی اور فلپائن امریکہ کے قبضے میں۔ جاپان کے اس پلاؤ کے پیچھے ہٹلر کا ساتھ بھی تھا، اور ہٹلر امریکہ اور برطانیہ دونوں کا دشمن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو تیل کی سپلائی روک دی۔ جاپان اپنی ضروریات کا 80% تیل امریکہ سے ہی لیتا تھا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ پہلے جاپان چین سے اپنی فوجیں نکالے، تب جا کے اسے تیل ملے گا۔ یہ فیصلہ جاپان کے لیے انتہائی کٹھن تھا۔ اگر وہ چین چھوڑ دیتا تو دنیا سمجھتی کہ جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن اگر تیل نہ ملا تو جاپان کی طاقت زمین میں بوس ہو جاتی۔ لہٰذا جاپان نے خفیہ طور پر انڈونیشیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے فلپائن پر قبضہ ہونا ضروری تھا، اور جاپان جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ فلپائن پر چڑھائی کرے گا، جواب میں امریکہ اپنی پرل ہاربر بیس سے